بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم اور حیرت انگیز شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا، ایسا علم جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جن کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی سے ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسان کے ایمان، صبر، تقدیر اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کا عظیم درس ہے۔ یہ واقعہ سورہ الکہف میں بیان ہوا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے تھے جنہیں اللہ نے ایک ایسا علم دیا جسے قرآن میں علم لدنی کہا گیا ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہے ایسا علم جو انسان کتابوں سے نہیں سیکھتا، استادوں سے نہیں سیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کام دنیا کے عام معاملات کی طرح نہیں تھا۔ ان کے فیصلے عام لوگوں کو عجیب لگتے تھے کیونکہ وہ ظاہری چیزوں کے بجائے باطن اور انجام دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے۔ لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھ رہے تھے اور آپ ان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ درست تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور شریعت کا علم سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک بندہ اپنے علم پر مکمل اعتماد کرے اور یہ نہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے ایسا علم دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے عرض کیا، یا اللہ، وہ بندہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، تم ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں تمہیں ہمارا وہ بندہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس سفر کی تیاری کی اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد اور ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ آپ دونوں سفر پر نکلے۔ یہ سفر صرف راستوں کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ سفر علم، صبر اور حکمت کے رازوں تک پہنچنے کا سفر تھا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بڑی چٹان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور وہاں آرام کرنے لگے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ان کے ساتھ تھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ وہ مچھلی پانی میں گئی اور سمندر میں ایک راستہ بنا کر غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا لیکن کسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً بتانا بھول گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، اے میرے استاد، جب ہم چٹان کے پاس رکے تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں واپس جانا ہے، یہی اللہ کی نشانی ہے۔ چنانچہ دونوں واپس اسی جگہ پر پہنچے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نور اور سنجیدگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس شخص نے جواب دیا اور فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ اس بندے نے فرمایا، وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں،
یہ اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود نہ بتاؤں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ پہلا واقعہ، پھر دونوں چل پڑے۔ راستے میں انہیں کچھ لوگ ملے جو کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے بات کی اور انہوں نے ان دونوں کو بغیر کرایہ لیے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے اور فوراً بول اٹھے، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ لوگ ہمیں مفت لے جا رہے تھے، آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈوب جائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پرسکون انداز میں فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو گئے اور کہا، مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرا واقعہ، سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کے قریب گئے، اسے پکڑا اور اچانک اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، یہ منظر بہت سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اب محتاط رہنا۔ تیسرا واقعہ، پھر دونوں ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت سخت دل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ دونوں بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ اسی گاؤں میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ انہوں نے فوراً دیوار کو سیدھا کر دیا اور مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا، یہ لوگ ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہمیں عزت نہیں دیتے، اور آپ ان کے لیے بغیر مزدوری کا دیوار ٹھیک کر دی؟ کم از کم آپ ان سے مزدوری لے لیتے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری کر کے رزق کماتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ بادشاہ اسے خراب سمجھ کر چھوڑ دے، بعد میں یہ لوگ اسے ٹھیک کر کے پھر استعمال کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جو چیز نقصان لگ رہی تھی وہ دراصل حفاظت تھی۔ بچے کو قتل کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور گمراہی میں ڈال دیتا۔ اس کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے بہتر اولاد عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دیوار کیوں ٹھیک کی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا اور گاؤں والے اسے لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہوں اور پھر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ جملہ اس واقعے کی روح ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی سے بڑے سبق۔ اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ہم صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہر نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تاکہ آپ کو بڑے نقصان سے بچا لے۔ صبر اور ایمان کی پہچان ہے۔ صبر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ یتیموں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے دعا ٹھیک کروائی۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں، لیکن قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے اور ان کی حکمتیں ہمیشہ قیامت تک لوگوں کے لیے سبق ہیں۔ دوستو، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے، اگر کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، اگر آپ کا نقصان ہو گیا ہے، اگر آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اگر کوئی اپنا چھوڑ گیا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی کشتی میں سوراخ کر دیا ہو تاکہ کوئی ظالم بادشاہ آپ کی کشتی چھین نہ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی نقصان سے بچا رہا ہو۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل دیکھتا ہے، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔